بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عوامی مسلم لیگ کے کیسر صاحب اور ہمارے جو ہیں عبدل بادشاہ صاحب کی طرف سے ہم پوری تیاری میں ہیں عمران خان صاحب کی کال کے لیے، اور دنیا دیکھے گی کہ جب یہ کال ہوگی عوام کا سمندر ہوگا. یہ 2 ووٹوں کی حکومت ہے، صرف 2 ووٹوں کی، اور یہ 2 ووٹوں کی حکومت جو ہمیں یہودی ایجنٹ کہتے تھے، یہ یہودیوں کی سازش کی حکومت ہے، یہ سامراجی سازش کی حکومت ہے. اور عوام نے لاٹھی چارج کیا، یعنی سوشل میڈیا پر پتھراؤ کیا، تو کس طرح 100 ممبروں سے ٹھیں کر کے فش ہو گئے. یہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. پشاور کے پٹھانوں، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ ایک دوسرے کا جنازہ نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. سامراج کے اشارے پہ عمران خان کے خلاف کٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اکٹھے ہو کے، اور یہ 18 پارٹیاں کیا داتا دربار میں اکٹھی ہو گئی جناب، راتوں رات اکٹھی ہو گئی 2 ووٹوں سے ہمارے خلاف. ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے باپ کا باپ کون ہے، بچے کو پتہ ہے. لیکن ہم اس ملک میں ایک امن چاہتے ہیں، انتخاب چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، خانہ جنگی نہیں چاہتے. لیکن اگر آپ نے ایسے وزیر لیے جن کو عمر قید ہے، دنیا میں آپ نے کبھی سنا کہ جس ملک کا وزیر اعظم پر فرد جرم لگنے جا رہی ہو، وہ پیش نہیں ہوتا، کہتا مجھے تاریخ دے دو میں وزیر اعظم بن گیا ہوں. دنیا میں اگر مثال دیں تو میں سیاست سے ریٹائر ہو جاتا ہوں. یہاں پشاور ابھی اسی وقت کہ ایک ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ مجھے تاریخ دے دو، مجھے تو فرد جرم نہ لگاؤ، میں وزیر اعظم بن گیا ہوں. ایک ملک کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ مجھے تاریخ دے دو، میں وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں. ایک بندے کو ایفیڈرین میں 25 سال عمر قید ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے وزیر بنا دو، میں وزیر بن گیا ہوں. یہ ملک ہے؟ اس طرح یہ ملک زندہ رہے گا؟ بغاوت ہوگی اس ملک میں. اس ملک میں معاشی، سیاسی، اقتصادی، پھر نہ مجھے کہنا لوگوں میں نفرت ہے. لوگوں نے آنکھوں میں بارود بھرا پڑا ہے ان چوروں کے خلاف. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم سے بھی سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چوروں کو جب دیکھتے ہیں تو لوگوں کی نفرت بڑھ جاتی ہے. دنیا میں ایک ہی سوال ہے کہ بتاؤ ان کو کس نے اکٹھا کیا؟ یہودی لابی نے اکٹھا کیا، اور لوکل جو لابسٹ تھے، اس سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. اس ملک میں جھاڑو گر جائے گا. لوگ ایسی جمہوریت کو لوگ تسلیم نہیں کرتے جس پہ فرد جرم لگنے والی ہو وہ وزیر اعظم ہو اور کہے جی کہ مجھے تاریخ دے دو، میں وزیر اعظم ہوں، مجھے تاریخ دے دو، مجھ پہ فرد جرم لگ رہی ہے، میں وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے تاریخ دے دو، مجھے عمر قید ہو گئی ہے، میں وزیر بن رہا ہوں. آدھی وزارت، آدھی وزیر جو ہیں وہ یا مجرم ہے یا ملزم ہے. ساری جیلوں کو باجوہ صاحب کھول دیا جائے. میں قمر جاوید باجوہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ طاقت کے زور پہ ساری جیلوں کو کھول دیا جائے. جب اس ملک میں ایسے لوگ جن پہ فرد جرم لگ رہی ہو وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور وزیر بنے، تو پھر جس بیچارے نے ٹیلی فون چوری کیا اس کا کیا قصور ہے؟ جس بیچارے نے موبائل چوری کیا اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کے لیے بھی دروازے کھولے جائیں. اور مکہ مدینہ جو ہے وہاں جانے سے چوری جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے. کل ان کے ساتھ حرم میں یہ ڈر گئے سوشل میڈیا سے. اور یہ وزیر اعظم کیا نام ہے؟ مجھے تو نام بھی اب اس کا مہمان اداکار لگتا ہے. یہ شہباز شریف اور شوباز عمران خان پالشیا کہتا ہے اسے میں اس حد تک نہیں کہنا چاہتا. یہ چیری بلاسم نہیں کہنا چاہتا. یہ لوگ
جب میں کہتا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی 1.5 سال پہلے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، اس طرح نکلتی ہے شین، اس طرح، بیٹا چیف منسٹر، باپ پرائم منسٹر، یہ ہے شین۔ جب میں کہتا تھا آپ لوگ میری بات سمجھتے نہیں تھے، میں وقت سے پہلے، اب میں کہتا ہوں ٹیکنیکل گورنمنٹ آ سکتی ہے، جمہوریت ختم ہو سکتی ہے، خانہ جنگی ہو سکتی ہے، لا لیسنس ہو سکتی ہے، اس ملک میں انقلاب آ سکتا ہے، عمران خان کی کال پہ انقلاب آ سکتا ہے، اس ملک میں یہ چوروں کی، لٹیروں، ڈاکوؤں، شہباز شریف کی حکومت کو کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ سوال کریں، سوال ہے تو کریں۔ میں لوگوں کو، جی سر، جی سر، سر اب لمبے سوال کریں گے تو مختصر سوال کرو نا۔ میں مئی سے پہلے 31 مئی سے، یار آپ 10 سوال تو نہیں کر سکتے نا، ایک ایک سوال کریں۔ مئی سے 31 مئی سے پہلے مطالبہ کرتا ہوں کہ انتخاب کی تاریخ دی جائے اور بڑی عید کے آس پاس الیکشن کروائے جائیں۔ جب یہ کہتے تھے الیکشن کراؤ، ہم پہ الزام تھا۔ جب یہ کہتے تھے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ جب یہ ہمیں کہتے تھے جناب علی کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، آج ہم انہیں کہتے ہیں یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اور آج ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، اور IMF اور ورلڈ بینک کی پابندیوں کے خلاف جب لوگ نکلیں گے آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ ہمارے بارے میں تو آپ باتیں کرتے تھے، عمران خان چین سے نہیں بیٹھے گا، ساری قوم تیار ہو جائے۔ عوامی مسلم لیگ عمران خان کے پیچھے، اس کی کال پہ پشاور سے ہزاروں کی تعداد میں اس کی لانگ مارچ میں شریک ہوگی۔ مجھے شک تھا، میں کہہ رہا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلے آ رہے ہیں اور جو سننے میں آ رہا ہے، پارٹی پر چھوٹا سوال، کوئی پارٹی پہ بین نہیں لگ سکتا، وہ ماں نہیں پیدا ہوئی۔ وہ کیا کہا کرتا تھا نواز شریف کہ اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ نچے کیا ہو کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی پھرے میلہ میلہ۔ یہ نواز شریف کا سب سے مقبول میلہ ہے۔ اب پاسپورٹ بھی مل گیا ہے نا، ذرا ڈیالہ جیل میں چکر لگا ہے نا، آئے ذرا ڈیالہ جیل کا، پلے نہیں تیلا کر دی پھری میلہ، سب کے پاسپورٹ لے لو۔ قوم نے ٹھپا لگا دیا، ریجیکٹڈ ریجیکٹڈ ریجیکٹڈ، نواز شریف خاندان ریجیکٹڈ۔ اور جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے وہ سمجھ لیں کہ عوام ان چوروں کو، ان 3 چوروں کو، بلکہ گینگ آف 5 سے اکتا گئی ہے، ان کا چہرہ دیکھنے سے بھی تیار نہیں۔ جی ECB 300 بندوں کو، 400 کو، 500 کو چھوڑ دیے سارے ڈاکو۔ اگر عمر قید ڈاکوؤں کو قیدی بنا رہا ہے، اگر خود 16 ارب روپے کا، وہ میرے نام یاد نہیں رہا، وہ کیا ہے چپڑاسی، اب سب اللہ، ساری دنیا کو عمران خان نے مقصود چپڑاسی یاد کرا دیا ہے۔ اگر 16 ارب روپے کا مقصود چپڑاسی وزیر اعظم بن سکتا ہے، اگر 4 ارب روپے اور 6 روپے کا مسرور وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، تو ECL سے یہ سارے لوگ جہاں بھی جائیں گے آئیں گے، لے آئیں گے ان کو۔ تھینک یو ویری مچ۔